السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب اس شارٹ ناول کی جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے شام ڈھلے، مصنفہ ہیں نادیہ احمد۔ آخری قسط۔ ماما، وہ باہر شہرینا کی فیملی آپ کی طبیعت پوچھنے آئے ہیں۔ اسوا بیڈ پہ آنکھیں سر کراؤن سے لگائے بیٹھی تھی جب سائم نے وہاں آ کر انہیں اطلاع دی۔ عین وقت پر سائم نے انہیں ماں کی طبیعت کے متعلق بتا کر اپنا آنا کینسل کر دیا۔ یہ بات اتفاق بھی ہو سکتی تھی، لیکن رفت جیسی وہمی عورت جو ہر بات سے اپنا مطلب نکالنے پہ یقین رکھتی ہے، بھلا کیسے اس بات کو درگزر کرتی؟ لہٰذا اگلے ہی دن خود فائق کے ہمراہ سائم کے گھر پہنچ گئی تاکہ اس کی ماں کی خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ان کے گھر کا جائزہ بھی لے آئے۔ سائم نے ان دونوں کو وہاں خوشگوار حیرت سے دیکھ کر خوش دلی سے ریسیو کیا اور خود اسوا کو بتانے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ ایسا لگتا ہے میرا امتحان اب بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ سالوں اس راز کو سینے میں دفن رکھا کہ جو پاس ہے اسے بچا پاؤں، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اسوا نے عاصم کی طرف دیکھتے بے بسی سے کہا۔ میرا خیال ہے آپ کو ان سے مل لینا چاہیے۔ عاصم کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ماما، ڈیڈ، کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور یہ ماما کس راز کی بات کر رہی ہیں؟ سائم کو ان دونوں کا رویہ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ باہر چلتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ انتظار کروانا مناسب نہیں ہے۔ اسوا نے بیڈ سے اٹھتے سنجیدگی سے کہا اور سائم سے بھی پہلے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے سائم نے عاصم کو دیکھا۔ عاصم نے اس کا کندھا تھپتھپاتے تسلی دی اور اسے لیے اسوا کے پیچھے لاؤنج میں آ گئے۔ آنٹی، یہ میری ماما ہیں اور یہ میرے ڈیڈ۔ سائم نے لاؤنج میں داخل ہوتے صوفہ پہ بیٹھی رفت اور فائق سے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ رفت نے بے یقینی سے پہلے فائق اور پھر اپنے سامنے والی نشست پہ بیٹھی اسوا کو دیکھا۔ اسوا، تم؟ رفت کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑی ہوتے اس نے بے یقینی سے کہا، یادداشت بہت اچھی ہے آپ کی۔ اتنے سالوں بعد دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ ویسے جو کچھ اپنی فرعونیت میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تو یہی سوچا ہوگا کہ میں مر چکی ہوں۔ اسوا نے استہزائیہ کہتے سامنے بیٹھے فائق کو دیکھا جو ایک ٹک پلکیں جھپکے بغیر بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور شاید اس پر یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب خواب نہیں بلکہ سچائی ہے۔ وہ سچائی جسے اس نے برسوں پہلے اسوا کی موت کی جھوٹی خبر بنا کر دفنا دیا تھا۔ تم اور تمہاری بدکاری بھی بھلا کوئی بھولنے والی بات تھی؟ برسوں پہلے جو کچھ تم نے کیا، میرے بھائی نے اس کا خمیازہ ساری زندگی بھگتا ہے۔ ہم نے تو فاتحہ پڑھ لی ہے۔ رفت نے ہمیشہ کے انداز میں زہر بجھا تیر اس کی طرف پھینکا۔ آپ کی الزام لگانے کی عادت آج بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ کتنا ہی زہر بھرا ہے زبان میں آپ کی۔ افسوس اتنے سالوں میں وقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ اسوا نے ایک گہرا سانس لیتے تعصب سے کہا۔ ماضی کا ہر زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے آپا ہمیں چلنا چاہیے، فائق نے تیزی سے اٹھتے رفت کو دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں ہاں چلو، مجھے تو لگا تھا کوئی خاندانی لوگ ہوں گے، اس جیسی کی اولاد بھی اسی کی طرح گندا خون ہوگی۔ میں تو کبھی نہ کروں اپنی بچی کی شادی کسی بے نامی شخص سے۔ اپنی طبیعت کے مترادف الٹے ہاتھ مارتی وہ انگارے اگل رہی تھی۔ آپ کس حیثیت سے مجھے اور میری ماں کو گالی دے رہے ہیں؟ ماما، آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ سائم جو اب تک خاموش کھڑا حیرانی سے ماں سے ہو رہی رفت کی بحث کو دیکھ رہا تھا، اب اس بدتمیز سے اپنے غصے کو قابو نہیں رکھ پایا اور سخت لہجے میں سوال کیا۔ گالی دینا، الزام لگانا تو اس خاندان کی پرانی عادت ہے، اسوا نے صوفہ سے اٹھتے طنزیہ کہا۔ بڑی ہی بے شرم اور ڈھیٹ عورت ہے بھائی، مجال ہے جو آنکھ میں ذرا سی بھی ندامت ہو۔ رفت کی زبان کے آگے خندق تھی۔ یہ سوچے بغیر کہ وہ اس وقت اسوا کے گھر میں کھڑی ہے، اس نے ایک بار پھر اس کی شخصیت پہ وار کیا تھا۔ ندامت و شرمندگی انہیں ہو جو گناہ گار ہیں، شرم انہیں آنی چاہیے جو بہتان لگاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ گھر کی بہو بیٹی کو ہوس کی نگاہ سے دیکھنے والے جب نادم نہیں تو میں کیوں شرمندگی محسوس کروں؟ اسوا تڑپ کر بولی۔ اسوا بی بی اتنی سچی تھی تو اس رات ثابت کر دیتی، چوروں کی طرح کیوں نکل گئیں؟ الزام لگانا آسان تھا اور ثابت کرنا مشکل۔ گو دل ہی دل میں شدید خوف زدہ بھی تھی کہ کہیں اتنے برسوں بعد بھانڈا پھوٹ نہ جائے۔ اس وقت تو جلتی پہ تیل کا کام کرتی باتوں سے بھائی کو راضی کر چکی تھی، لیکن آج اتنے سال بعد کیا پتہ فائق کے اندر نرم گوشہ جاگ جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کے زخم پہ بار بار چوٹ لگائی جائے تاکہ تکلیف کی شدت کم نہ ہو۔
الزام کو ثابت تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی یقین کرنے والا بھی ہوتا۔ آپ دو لوگوں کے فریب کی پٹی بندھے اس بینائی سے محروم شخص کو میرا سچ کہاں دکھائی دیتا؟ میں چور ہوتی تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی۔ میرا فیصلہ ہی میری سچائی کی ضمانت تھا، وہ پورے اعتماد اور فائق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ فائق سن کھڑا اسے دیکھے گیا اور پھر نگاہیں چراتا دروازے کی طرف پلٹا۔ میری بیٹی کیسی ہے فائق؟ اسوا نے جتاتے ہوئے سوال کیا۔ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف میری بیٹی ہے، فائق نے دھیمی آواز میں اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ وہ تمہارے پاس آج بھی میری امانت ہے، کہا تھا نا اس دنیا میں نہیں لے سکی، روز حشر اسے تم سے واپس لوں گی۔ اسوا نے یاد دہانی کروائی۔ فائق مٹھیاں بھینچے 22 سال پرانے ان لفظوں کی باز گشت محسوس کرتا رہا جو گھر سے نکلتے اس کے بے رحم سلوک پہ اسوا نے اسے کہے تھے۔ تمام عمر ان لفظوں نے اسے چین سے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنا ہر حق اسے معاف کر کے گئی تھی سوائے اس ایک کے، اور تمام عمر فائق کبھی خود کو اس بوجھ سے نجات نہیں دلا پایا تھا کہ اسوا کے ساتھ اس معاملے میں بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ ضمیر کے کچوکے آج بھی بری طرح اذیت دے رہے، اسی لیے وہ وہاں مزید کھڑا نہیں رہ پایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے رفت بھی آنکھیں گھماتی باہر چلی گئی۔ ماما یہ سب؟ ان کے نکلتے ہی سائم نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ بتاتی ہوں سائم، آج سب بتاتی ہوں، اسوا نے ایک نظر عاصم کو دیکھتے دھیمی آواز سے کہا، جو اس ساری گفتگو کے دوران ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے موجود تھے۔ عاصم کا تعلق ایک متمول گھرانے سے تھا۔ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے زندگی میں ہر کام اپنی مرضی و منشا کے مطابق کیا، یہاں تک کہ شادی بھی۔ کیملا سے ان کی ملاقات امریکہ میں دوران تعلیم ہوئی، جس کے بعد ان دونوں کے درمیان دوستی اور پھر محبت کا تعلق بالآخر ان کی شادی کا موجب ٹھہرا۔ جمیلہ بیگم بیٹے کی خوشی میں خوش تھیں، اسی لیے دل پہ پتھر رکھ لیا۔ وہ خواب جو ہر ماں اپنے بیٹے کی شادی کو لے کر دیکھتی ہے، وہ تو بہرحال پورا نہ ہو سکا تھا، پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ عاصم اپنی گرہستی میں خوش رہے۔ کیملا مغرب کی رہنے والی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی سوچ رکھتی تھی، تو دوسری طرف عاصم نے بھی کبھی کمپرومائز سے رہنا نہیں سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی دونوں کے درمیان جلد اختلافات نے جگہ بنا لی، اور ان میں اضافہ اس وقت ہوا جب جمیلہ بیگم کو اچانک فالج ہو گیا۔ تنہا ماں کو پاکستان چھوڑنا عاصم کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن کیملا پاکستان نہ ہی آنا چاہتی تھی اور نہ ہی امریکہ میں اس کی والدہ کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار تھی۔ مجبوراً عاصم اکیلا ہی پاکستان چلا آیا، لیکن وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کیملا امید سے تھی اور اس حالت میں وہ اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان کا آنے والا بچہ بہرحال ان دونوں کے درمیان رشتے کو بہتر کرنے کی ایک کڑی بن سکتا تھا۔ اس رات جب فائق نے اسوا کو طلاق دے کر جنت کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیا، 2 سال پہلے وہ اس گھر اور فائق کی زندگی میں خالی ہاتھ آئی تھی۔ 2 سال بعد اپنی سب سے قیمتی متاع، اپنا رشتہ اور اولاد اسے سونپ کر ایک بار پھر خالی ہاتھ ہی اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ اس کا غم اتنا شدید تھا کہ اس رات اس کی برستی آنکھوں کے ساتھ آسمان بھی خوب رویا۔ وہ گھر سے نکلی تو ہر طرف جل تھل ہو رہی تھی۔ بارش میں بری طرح بھیگتے نہ جانے کس وقت اس نے ہوش کھویا، لیکن جب آنکھ کھلی تو خود کو عاصم کے گھر میں پایا، جو رات میں بارش کی وجہ سے گاڑی خراب ہونے کے بعد مکینک کی تلاش میں نکلا تھا۔ سڑک کے کنارے بے ہوش پڑی اسوا کو وہ اس حالت میں اپنے گھر لے آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسوا نے اس کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے جانا چاہا، لیکن چکرا کر سر پکڑتے ایک بار پھر وہیں بیٹھ گئی۔ عاصم نے فوری ڈاکٹر کو کال کی، جس نے اسے بتایا کہ وہ ایک بار پھر امید سے ہے۔ اسوا کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے۔ عاصم نے جب اس کی کہانی سنی تو اسے اپنی ماں کے پاس ٹھہرنے کی درخواست کی۔ وہ خود مشکل میں گرفتار تھا اور چاہتا تھا جمیلہ بیگم کے پاس کسی ذمہ دار انسان کو چھوڑ کر کیملا کی ڈلیوری کے لیے واپس امریکہ چلا جائے۔ اسوا کو بھی اس حالت میں سر چھپانے کی جگہ درکار تھی، اسی لیے اس نے عاصم کی بات مان کر جمیلہ بانو کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کر لی۔ 7 ماہ بعد اسوا نے سائم کو جنم دیا۔ دوسری طرف کیملا جڑواں بیٹیوں کی پیدائش کے چند ماہ بعد عاصم سے الگ ہو گئی اور اس پہ عدالت میں بچیوں کی کسٹڈی اور سپورٹ کے لیے مقدمہ کر دیا۔ عاصم اپنی ہر کوشش کے باوجود اپنا گھر نہ بچا پایا اور بچیوں کو کھو کر واپس پاکستان چلا آیا۔ جمیلہ بیگم کی اسوا نے جتنی خدمت کی، اس کے بعد وہ چاہتی تھیں کہ اسوا ہمیشہ اس گھر میں رہے، اس لیے انہوں نے عاصم اور اسوا کی شادی کروا دی۔ گو اسوا ایک بار پہلے بھی زندگی میں ایک بڑے درد سے گزر چکی تھی، تو دوسری طرف عاصم بھی ایک ناخوشگوار واقعہ سے ٹوٹ کر لوٹا تھا،
لیکن ان دونوں نے ہی جمیلہ بیگم کی خواہش پہ سر جھکایا۔ ویسے بھی عاصم کی واپسی کے بعد اسوا کا اس گھر میں کسی رشتے کے بغیر رہنا احسن نہیں تھا۔ ان کی شادی کے چند ماہ بعد جمیلہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ عاصم کو مڈل ایسٹ میں ایک اچھی ملازمت مل گئی تو وہ اسوا اور سائم کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ دوسری طرف ایک حادثے میں کیملہ اور دونوں بچیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان تینوں کی ہی موت واقع ہو گئی۔ عاصم اس غم کے پہاڑ کو بھی چپ چاپ سہ گیا۔ سائم کو اس نے نہ صرف اپنا نام دیا بلکہ ایک باپ کی طرح محبت بھی کی۔ اپنی اولادوں کو کھونے کا جو غم اس کے اندر تھا وہ کمی سائم کی صورت پوری ہو گئی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد سائم پہ کھلے اس راز نے اس کی شناخت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ عاصم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ عاصم کو اگر کوئی خدشہ تھا کہ سائم سچائی جاننے کے بعد اس سے بدگمان ہو جائے گا تو وہ اس کی یقین دہانی نے ختم کر دیا تھا۔ اس نے اسوا اور عاصم کی بات کا یقین کرتے اور ان کی تربیت کا مان رکھا تھا۔ عاصم اور اسوا کے سائم کو لے کر تمام تحفظات دور ہو گئے تھے، لیکن اب اسوا جنت سے ملنے کو بے چین تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ فائق کسی صورت اسے اسوا سے تعلق واسطہ نہیں رکھنے دے گا، اس کا دل بیٹی کو ایک بار سینے سے لگانے کو تڑپ رہا تھا۔ سائم سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور اس نے شہرینہ کو کال کر کے ساری بات شروع سے لے کر آخر تک بتا دی، اس اطلاع کے ساتھ کہ وہ جنت کو لینے آ رہا ہے۔ شہرینہ سائم کی باتیں سن کر بری طرح شاکڈ رہ گئی تھی۔ دیکھ لی پھر اس کی کارستانی فائق میاں، دوسرا بیاہ رچا کر بیٹھی ہے اور ایک تم ہو جس نے ساری عمر اس کے سوگ میں گزار دی۔ ڈرائیور کی وجہ سے وہ راستے میں کچھ کہہ نہیں سکی تھی، اسی لیے رفت نے گھر میں داخل ہوتے اپنی بھڑاس نکالی۔ دوسری شادی اس کا حق تھا آپا۔ فائق جو تمام راستہ لب بھینچے بےحد خاموش رہا تھا، اس نے دھیمے انداز میں لب کشائی کی۔ اور جو ہمارے خاندان کے منہ پہ کالک پوت دی اس کا کیا؟ رفت کے اندر خوف امڑ رہا تھا کہ کہیں اسوا کے اچانک سامنے آنے کے بعد فائق سچ میں اس کا اعتبار نہ کر لے۔ اسی خدشے کی وجہ سے وہ مستقل فائق کا برین واش کر رہی تھی۔ فائق نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اب تک اسی شوق میں تھا۔ پھر رفت کی سخت باتوں سے دل کے زخم ایک بار پھر ادھیڑے گئے تھے۔ کیا ہوا رفت، کیوں انگارے چبا رہی ہو؟ جنت تو بتا رہی تھی تم دونوں اس لڑکے کے گھر گئے تھے جہاں سے شہرینہ کا رشتہ آیا ہے۔ شجا کی آواز پہ ان دونوں نے ہی چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا اور ان دونوں کا منتظر تھا۔ جیسے ہی خبر ہوئی لاؤنج میں چلا آیا، لیکن دوسری طرف رفت کا موڈ ایک الگ کہانی سنا رہا تھا۔ نام مت لیں اب اس رشتے کا آپ بھائی صاحب، کچھ جانتے بھی ہیں اس لڑکے کی ماں کون ہے؟ اس نے شجا کے پاس صوفہ پہ بیٹھتے جل کر کہا۔ اسوا، شجا کے سوال سے بھی پہلے اس نے خود ہی رازداری سے نام دہرایا۔ اسوا، وہ زندہ ہے؟ شجا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور اس نے لبوں پہ زبان پھیرتے فائق کو دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ارے زندہ ہی نہیں، دوسری شادی کر کے ایک بار پھر ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی ہے۔ رفت جذباتی انداز میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا یہ جملہ وہاں آتی جنت کے کانوں تک بھی بآسانی پہنچا ہے بولے جا رہی تھی۔ چھوڑیں آپا، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ فائق نے ایک مرتبہ پھر اسے ٹوکا۔ ہائے کیسے بھول جاؤں، تیور دیکھے تھے اس کے؟ جنت کا ایسے پوچھ رہی تھی جیسے سارا حق بس اسی کا ہے۔ رفت کے اندر اٹھتا اشتعال اسے بے چین کر رہا تھا۔ جھوٹا یوں ہی سب سے زیادہ واویلا مچاتا ہے، وہ بھی جب اس کے پول کھلنے کا اندیشہ ہو، اور اس وقت وہ بالکل ایسا ہی کر رہی تھی۔ آخر ماں ہے اس کی، شجا نے دبی زبان سے سمجھایا۔ کیا میری ماما زندہ ہیں؟ تو پھر آپ لوگوں نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ وہ مر چکی ہیں؟ جنت بھاگی ہوئی آگے آئی اور ان سب سے مشترکہ سوال کیا۔ کیونکہ ایک بدکار اور بد کردار عورت کا مر جانا ہی اس گھر اور تمہارے حق میں بہتر تھا۔ فائق اور شجا تو گھبرائے، لیکن رفت نے خود پہ قابو پاتے فی الفور کہا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے پھپھو، آپ سب نے مجھے ان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی۔ میں ساری عمر اپنی ماں کے لیے ترستی رہی، اللہ سے شکوہ کرتی رہی کہ اس نے میری ماں کو اتنی جلدی واپس کیوں بلا لیا، اور آج آپ… وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا میری بچی، وہ عورت اس قابل نہیں تھی کہ اس کا سایہ بھی تمہارے پہ پڑے۔ رفت نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی جنت کو گلے لگاتے بناوٹی پیار جتایا۔ بس کر دیں اماں، اور کتنا زہر اگلیں گی آپ؟ جو کچھ آپ ساری زندگی جنت آپ ہی کے ساتھ کرتی آئی ہیں، اس کے بعد تو مجھے 100% یقین ہے کہ سائم بالکل سچ کہتا ہے۔ آپ نے ہی اسوا آنٹی کو گھر سے نکالا ہوگا۔ شہرینہ اب تک بے یقینی و حیرت میں ڈوبی تھی۔ وہ جنت کو یہی بتانے وہاں آئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جنت سچائی جان چکی تھی۔ بھر دیا نا زہر اس ناگر نے تیرے اندر بھی۔ ارے حیا کر لڑکی، اپنی ہی ماں کے خلاف بکے جا رہی ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لے، میں مر کے بھی اس لڑکے سے تیری شادی نہیں کروں گی۔
ارے کیا معلوم کس گناہ کی پیدائش ہے وہ۔ جنت کو پرے دھکیل وہ بیٹی سے الجھنے لگی۔ اماں بس کر دیں اب تو، یہ دنیا کا مال اسی دنیا میں رہ جائے گا اور ساتھ جائیں گے بس انسان کے اعمال۔ آپ جس کی پیدائش پر سوال اٹھا رہی ہیں جانتی بھی ہیں وہ بھی آپ ہی کا خون ہے۔ سائم جنت آپ ہی کا سگا بھائی اور فائق ماموں کا بیٹا ہے اماں۔ جنت ہی نہیں، فائق اور شجاع نے بھی بے اختیار شہرینہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم شہرینہ؟ فائق نے صوفہ سے اٹھتے بے یقینی سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماموں۔ اسوا آنٹی جب اس گھر سے نکلی تو سائم پیدا ہونے والا تھا۔ وہ تو خود بھی ان دنوں یہ بات نہیں جانتی تھی۔ عاصم انکل سے ان کی شادی ان کی پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد 20 سال پہلے ہوئی۔ سائم آپ کا بیٹا ہے ماموں، آپ کا اکلوتا وارث، شہرینہ نے آگے بڑھ کر پختہ لہجے میں کہا۔ ارے وہ جھوٹی ہے، وہ کچھ بھی کہے گی تو ہم اس پہ اعتبار کر لیں گے۔ پہلے بھی اس نے شجاع بھائی جیسے پارسا انسان پہ بہتان لگایا اور اب اس لڑکے کو فائق کا بیٹا بتا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ ساری دولت ہتھیا لے۔ رفت کا دل کیا آج تو بیٹی کا گلا گھونٹ دے۔ وہ ہر طرح آج اس کی پوزیشن خراب کرنے کے چکر میں تھی۔ جنت آپ ہی باہر سائم آپ کو لینے آیا ہے۔ ماں کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شہرینہ نے جنت کو بتایا۔ جنت نے پہلی بار بنا کسی کی اجازت مین انٹرنس کی طرف قدم بڑھائے۔ تم اس گھر سے باہر ہرگز پیر نہیں نکالو گی جنت، یہ میری تمہیں وارننگ ہے۔ فائق نے اونچی آواز میں سنجیدگی سے اسے پکارا۔ وہ پلٹی اور حیرت سے باپ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا تاثر ہمیشہ کی طرح سرد تھا، لیکن پہلی بار وہ جنت کو قابل رحم لگا تھا۔ آپ بھلے سائم کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیں، لیکن میری ماں سے ملنا میرا حق ہے پاپا، اور آپ مجھ سے میرا یہ حق نہیں چھین سکتے۔ دو ٹوک کہتی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ یہ لو، اس کی شہ پہ تمہاری بیٹی کے منہ میں بھی زبان آ گئی فائق، دیکھا کیسے بغیر اجازت نکل گئی۔ رفت نے گھورتے ہوئے بیٹی کو دیکھا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی کچھ نہیں بگڑا، بس اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں، جتنی جلدی ہو جنت اور شاداب کی شادی کر دی جائے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں فائق تم اپنی ساری جائیداد بھی جنت اور شاداب کے نام کر دو، کیا پتہ وہ لڑکا کل وراثت میں اپنا حق لینے کھڑا ہو جائے۔ شجاع نے ناپسندیدگی سے رفت کو دیکھا۔ فائق لب بھینچے خاموش کھڑا تھا، اس کا ذہن معاف تھا، کچھ کہنا تو دور کی بات کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ کتنی پیاری ہو تم، بچپن میں بھی بالکل گڑیا جیسی تھی، اب بھی ویسی ہی ہو۔ اسوا نے جنت کی پیشانی کو ایک بار پھر چومتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے محبت سے کہا۔ برسوں بعد ملاقات کا یہ لمحہ صرف اسوا اور جنت کو ہی نہیں، سائم اور عاصم کو بھی اشکبار کر گیا تھا۔ آپ کو میرا بچپن یاد ہے؟ پھر میں یاد کیوں نہیں آئی ماما؟ آپ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئیں، جنت نے برستی آنکھوں سے شکایت کی۔ میں مجبور تھی میری جان، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تمہیں کبھی چھوڑتی ہی نہ۔ یہ تو بس میرا اللہ جانتا ہے کہ اتنے سال ایک پل بھی میں نے تمہارے بغیر تمہیں یاد کیے بنا سکون سے گزارا ہو، اور اس بات کا ثبوت وہ تمام تحائف تھے جو اسوا نے ہر سال جنت کی سالگرہ پہ اس کے لیے اپنی الماری میں جمع کیے تھے۔ یوں تو کوئی بھی وقت ایسا نہ تھا جب اسوا کے دل سے بیٹی کا خیال نکلتا، مگر اس کی سالگرہ کا دن ہر سال ہی آنسو بہاتے گزرتا۔ جنت کو وہ تمام تحائف دکھاتے اس نے سائم کو بھی حیران کیا تھا۔ اتنے برس اس نے سائم کو بھی ان کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ میں پاپا کو ان کے جھوٹ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، جنت نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں کہتے جنت، وہ تمہارے پاپا ہیں اور انہوں نے تمہیں میرے بعد صرف باپ نہیں ماں کی شفقت اور محبت بھی دی ہے۔ یہ اس کا ظرف تھا جو آج اتنی تکلیف دینے والے شخص کے لیے بھی اس نے بیٹی کو بدگمان کرنا درست نہ جانا۔ اس کے دونوں بچے اسے معتبر جانتے تھے اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ پھر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے بدلے میں جنت اور سائم کے اندر ان کے باپ کے لیے زہر گھولنا اس کے نزدیک نہایت گری ہوئی حرکت تھی۔ یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے ماما، پاپا نے تو مجھے پھپھو کے حوالے کر کے کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ ساری زندگی میں ان کی محبت کے لیے ترستی رہی ہوں۔ جنت نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جو کبھی اسوا کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ جنت کی محرومیوں نے برسوں سے اس کی آنکھوں کو نم رکھا تھا۔ فائق تم اتنا ظلم کیسے کر سکتے تھے اپنی اولاد کے ساتھ؟ مجھ سے نفرت کا بدلہ تم نے اپنی معصوم بیٹی سے لیا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسوا نے حیرت و بے یقینی سے جنت کو دیکھا اور اس پل اپنے دل میں فائق کے لیے شدید نفرت محسوس کی، جس نے اپنی ہی اولاد کے ساتھ زیادتی کی انتہا کر دی، مگر وہ یہ سب زبان سے کہہ نہیں پائی تھی۔ جنت آپی، اب آپ کو اس گھر میں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سے آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیں گی۔ سائم شہرینہ کی بدولت بہت کچھ جانتا تھا، اسے پہلے بھی جنت سے ہمدردی تھی، لیکن آج جب وہ یہ سچ سامنے آ گیا تھا کہ اس کی سگی بہن ہے
سائم کا اس کے لیے جذباتی ہونا فطری تھا۔ نہیں سائم، جنت کا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، اسوا نے بے ساختہ ٹوکا۔ لیکن ماما، سائم نے احتجاج کرنا چاہا۔ میں نہیں چاہتی بات بڑھے، ویسے بھی وہ اس کا گھر ہے اور پھر کچھ عرصے میں جنت کی شادی ہو جائے گی تو اسے کوئی ہم سے ملنے سے روک نہیں پائے گا۔ وہ اپنے تئیں درست فیصلہ لے رہی تھی۔ جس انسان سے آپ ہی کی شادی ہونے والی ہے نا ماما، اس کے بعد تو آپ ان کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ اسوا نے سائم کو دیکھا جبکہ جنت نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ سائم نے ساری تفصیل اس کے گوش گزار کرتے اذلان کے رشتے کے متعلق بھی آگاہ کیا جو ہر لحاظ سے جنت کے لیے بہترین تھا، مگر رفت کی چالاکی کے سبب ٹھکرایا جا چکا تھا۔ اسوا کو اس بات میں ہرگز کوئی شک نہ تھا کہ رفت کی نیت کیا ہو سکتی ہے، وہ بھی اس صورت جب جنت کو اس نے ہر ممکن ایذا پہنچایا ہو۔ پھر بھی جنت اور سائم کو سمجھا بجھا کر اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس سلسلے میں فائق کو جنت کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنے دے گی، اس نے واپس گھر پہنچا دیا تھا۔ جنت کے لیے اسوا سے ملاقات دو جہان کی خوشیوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ خود بھی واپس جانے کی خواہش نہ رکھتی تھی، لیکن اس نے ماں کی بات مانتے ہوئے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دل کو یہی سکون تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، ماں کے ساتھ بھائی کا سہارا بھی موجود ہے، اور یہی ہمت ساتھ لیے وہ واپس گھر چلی آئی تھی۔ دوسری طرف اسوا نے جنت کو گھر بھیج تو دیا تھا، لیکن وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھیں۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے، اور پھر اب تو جنت اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے کسی کے بھی ساتھ رہ سکتی تھی، مگر ان کا مقصد جھگڑا کھڑا کرنا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے فائق اس بات کو لے کے چپ نہ رہتا، لیکن جب سے انہیں شاداب اور جنت کے رشتے کا پتہ لگا تھا وہ ڈسٹرب تھی۔ ان کا خیال تھا پتہ نہیں فائق اور رفت اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ البتہ شہرینہ کی بدولت ہی سائم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ 2 ہفتے بعد فائق نے رفت کے دباؤ میں آ کر جنت کی شادی شاداب سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات ان سب کے لیے ہی باعث تشویش تھی۔ سائم کا جھکاؤ تو یوں بھی اذلان کی طرف تھا، اور سچ بات تو یہ کہ پہلی بار جب وہ اسے سائم کے دوست کی حیثیت سے ملی اس وقت بھی، اور آج جب اسے جنت سے منسوب کرنے کا سوچا تب بھی اسوا کو اذلان ہر لحاظ سے بہترین انسان لگا تھا۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ فوراً یہ رشتہ طے کر دیتی، مگر وہ اتنی با اختیار نہیں تھی۔ عاصم کا خیال تھا کہ انہیں اب خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ وہ ماں ہے اس کی، اور انہیں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے پر بات کرنے کا پورا اختیار ہے۔ وہ ابھی اس متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی تھیں، مگر یہ طے تھا کہ انہیں جنت کے لیے سٹینڈ لینا تھا، پھر بھلے فائق اس پہ لاکھ برا مناتا۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ ان میں سے کوئی بھی جنت کی شادی شاداب سے ہونے پر راضی نہیں تھا، تو دوسری طرف شجاع بھی نہیں چاہتا تھا کہ جنت کی شادی شاداب سے ہو۔ اپنی تمام تر بری عادتوں اور ماضی میں کی گئی گھناؤنی سازشوں کے باوجود یہ ایک حقیقت تھی کہ اس کی جان جنت میں بستی تھی۔ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میں اپنا ایک بازو ناکارہ ہونے کے بعد اس کے اندر مکافات عمل نے سر اٹھایا تھا، لیکن اس میں کبھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ بھائی کے سامنے اپنا جرم قبول کرتا۔ ہاں، اپنے اندر کروٹ لیتے احساس جرم کو کم کرنے کے لیے اس نے ایک طرف تو خود کو کاروبار سے الگ کر کے سب کچھ فائق کے سپرد کر دیا، اور دوسری طرف اپنا رابطہ پیروں فقیروں اور گدی نشینوں سے جوڑ لیا۔ اس کا زیادہ وقت انہی لوگوں کی سنگت میں گزرتا، ان کے آستانوں پہ پیسے لٹا کر وہ اپنے شور مچاتے گناہ کے احساس کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ الگ بات گناہ کا احساس توبہ کے بغیر کم نہیں ہوتا۔ اس کی ہوس کا نتیجہ ایک پورا خاندان بھگت رہا تھا، پھر کیسے وہ پرسکون رہ پاتا۔ جنت سے شاداب کی شادی کے متعلق شجاع کو اطلاع شہرینہ نے فون کر کے دی تھی، اور ساتھ ہی اسے اذلان کے رشتے والی بات بھی بتائی تھی۔ وہ اسے قائل کر چکی تھی کہ یہ شادی ہونے سے روک لے، کیونکہ رفت کا رویہ کبھی جنت کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لہٰذا شجاع کو بھی اس پہ اعتراض تھا کہ وہ رفت کی بہو بنے۔ شجاع نے شہرینہ کو تسلی دی تھی وہ واپس آ کر فائق اور رفت سے بات کرے گا، مگر یہاں اس کی واپسی پہ ایک نیا ایشو سر اٹھا چکا تھا، جس کے بعد رفت نے فائق کو جلد از جلد شادی کے لیے دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ شہرینہ پریشان تھی تو جنت گمسم۔ وہ تو اس امید پہ تایا کی منتظر تھی کہ وہ آ کر اس بار اذلان کی طرف سے بھیجا گیا پرپوزل قبول کر لے گا، مگر اب یہ امید بھی دم توڑ چکی تھی، کیونکہ ماضی میں شجاع کی بدولت ہی اس کی ماں نے اتنا ظلم سہا تھا۔ پھر وہ کس طرح اس کی مدد کرتا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی شجاع کا دل بدل چکا ہے۔ شجاع نے جب رفت کو 2 ٹوک اس رشتے سے باز رہنے کا حکم دیا تو رفت الٹا اسے بلیک میل کرنے پہ اتر آئی کہ فائق کو اس کی حقیقت بتا دے گی۔ رفت کا خوف سائم تھا، کیونکہ وہ مطمئن تھی فائق اور اسوا کے درمیان تو اب کبھی کوئی رشتہ بن نہیں سکتا، اس لیے اسے بہت جلد سب جائیداد شاداب کے نام ٹرانسفر کروانی تھی۔
شجا بہرحال اسوا والی بات پر فائق کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر وہ رفت کے ہاتھوں جنت کی زندگی خراب ہونے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اسے تنبیہ دیتے باز رہنے کو کہا۔ اس بات پہ دونوں کے درمیان پہلی بار جھگڑا ہوا تھا۔ رفت کا خیال تھا اس کی یہ دھمکی کارگر ہوگی اور شجا اس عمر میں اپنی عزت کی خاطر خاموش رہے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ شجا نے بہت سوچ بچار کے بعد فائق کو سچائی بتانے کا فیصلہ کیا اور سیدھا فائق کے کمرے میں پہنچ کر اس کے سامنے اقبال جرم کر لیا۔ زندگی میں پے در پہ کئی گناہوں نے میرے دل سے خوف خدا ہی نہیں، رشتوں کی حیا بھی چھین لی تھی۔ اس وقت اپنا دامن صاف رکھنے کی خاطر میں نے رفت کے ساتھ مل کر اسوا کا دامن داغدار تو کر دیا، لیکن یقین کرو میں ساری زندگی کبھی سکون سے سو نہیں سکا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے کہ کسی طرح صرف ایک بار اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں۔ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر فائق سے معافی مانگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فائق 2 قدم پیچھے ہٹتے بری طرح شاکڈ تھا۔ میرا جرم قابل معافی نہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ اسوا کا سامنا تو جیتے جی شاید کبھی نہ کر پاؤں، لیکن تم سے سچائی کہنا ضروری تھا، کیونکہ میں جنت کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ فائق ایک ٹک اسے بے یقینی سے دیکھے گیا۔ بڑا ظلم کیا آپ سب نے، ایک ساتھ کئی زندگیاں برباد کر دیں۔ کیا مل گیا آپ کو میرا گھر برباد کر کے؟ ماضی کا وہ لمحہ اس پل نگاہوں کے سامنے تھا جب اسی گھر میں آدھی رات کو اس نے اسوا کی پاک دامنی پہ شک کرتے اپنے بھائی اور بہن کی باتوں پہ آنکھ بند کر کے اعتبار کیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا گنہگار ہوں، اور جو جہنم میری وجہ سے تمہاری زندگی بنی اس کے لیے یقیناً تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے، اس لیے میں خود اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے کاروبار اور جائیداد کے پیپر ہیں جو میں نے تمہارے بچوں کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے۔ میں اس گھر اور تمہاری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہوں کہ یہی تنہائی میری سزا ہے۔ شجا نے اپنی پراپرٹی کے کاغذات میز پہ رکھتے ایک نگاہ فائق کو دیکھا اور پھر جنت کے سر پہ اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھ کر اسے بہت سی دعائیں دیتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسوا پہ لگائے آپ کے جھوٹے بہتان نے ایک ساتھ کئی زندگیاں برباد کر دیں، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فائق بے دم سا ہو کر صوفہ پہ گر کے بیٹھ گیا۔ جنت نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ فائق کتنی ہی دیر بیٹی کو سینے سے لگائے اپنے خسارے پہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ گیا وقت لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن ابھی کچھ تھا جسے ٹھیک کر کے وہ اپنی بدگمانی سے ہوئے گناہ کا کفارہ کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے بھاگتے ہیں۔ شاداب بھی ایک ایسا ہی چوہا ثابت ہوا تھا جو تمام عمر ماں کے بھائیوں کی دولت پہ عیش کرنے کے بعد اب ماں کا پول کھلنے پہ رفت کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ مجھے تو یوں بھی آپ کی بھتیجی زہر سے زیادہ بری لگتی تھی، پھر اب تو آپ کی ساری کرتوت کھل کر سامنے آ چکی ہے، ایسے میں میرا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہے۔ بہرحال آپ جانے اور ماموں، میں جا رہا ہوں۔ اپنی چیزیں سمیٹتے وہ بے مروتی سے بولا۔ لیکن کہاں؟ رفت بیٹے کو سوٹ کیس پیک کرتا دیکھ کر بے یقینی و حیرت سے بولی۔ یہاں سے بہت دور، اور ماموں سے کہنا میں نے اپنا حصہ خود ہی لے لیا ہے، میں اور شازمین اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے، اس نے کمرے سے نکلتے اطلاع دی۔ لیکن شاداب سنو تو، رفت پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ ساری زندگی آپ نے اس گھر کے لوگوں کی بربادی چاہی اماں، ان کی زندگیوں میں تنہائی اور اندھیروں کی وجہ آپ تھیں، لیکن کیا حاصل ہوا آپ کو اس سب کے بعد؟ بیٹا آپ کو اس عمر میں ایک معمولی عورت کے لیے چھوڑ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا آپ اس کی زندگی میں بھی وہی زہر گھولیں گی جو تمام عمر آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے تیار کیا۔ شہرینہ کی تلخ آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ یہ سب کچھ تم اس لڑکے کی محبت میں اندھی ہو کر کہہ رہی ہو، اسی نے اتنی نفرت بھری ہے نا میرے لیے تمہارے دل میں، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ شہرینہ کو اس پہ غصہ کی بجائے اب ترس آ رہا تھا۔ شجا گھر چھوڑ کے جا چکا تھا تو فائق نے اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیا تھا۔ شاداب اپنی اصلیت دکھا چکا تھا، آج نہیں تو کل ان لوگوں کو اب اس گھر سے بھی جانا تھا، مگر رفت کے تیور نہیں بدلے تھے۔ وہ اب بھی اپنے کیے پہ پچھتانے کی بجائے اسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے بیٹی کو تانے دے رہی تھیں۔ آپ کی وجہ سے تو میں اس کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی اماں، جو کچھ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ مجھ سے شادی تو دور میری صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اور مجھے اس کی نفرت برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ ماں باپ کا کیا ان کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں شاداب بھائی کی طرح آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، شہرینہ نے گہرا سانس لیتے دھیمی آواز میں کہا اور تعصب سے ماں کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے رفت سر مارتی اب بھی اسی ڈھٹائی سے اپنے حصے میں آئے خساروں پہ غور کرنے کی بجائے اسوا کو برا بھلا کہتی رہی۔ اسے اپنے کیے پہ ندامت تھی نہ اپنی زیادتیوں کا ملال۔
تو ایسا انسان جو ہر دھرمی پہ ڈٹا رہے تنہا ہی رہ جاتا ہے، جیسے آج کے بعد وہ رہنے والی تھی، اور یہی اس کی سزا تھی۔ زندگی میں سب سے کٹھن کام ہوتا ہے احساس جرم، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل ترین چیز ہوتی ہے اپنے جرم کا اعتراف اس شخص کے سامنے کرنا جسے آپ کی وجہ سے ایذا پہنچی ہو، جس کی تکالیف کے ذمہ دار آپ خود ہوں۔ اسوہ سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود اس پہ ایک لمحے کی بے اعتباری نے فائق اور اسوہ کے درمیان آج جو خلیج حائل کی تھی، اس کے بعد اس کا سامنا کرنا آسان ہرگز نہ تھا۔ پھر بھی فائق کو اس دشوار راستے سے گزرنا ہی تھا، کیونکہ اس سے مل کر معافی مانگے بغیر وہ کبھی چین کی سانس نہیں لے پاتا۔ کچھ پل چاہ کر بھی کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے، پھر بھلے آپ کتنے آنسو بہائیں، کتنا ہی پچھتائیں۔ ہماری زندگی کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی ہے اسوہ۔ میرے معافی مانگنے سے اس غلطی کی تلافی ممکن نہیں جو بدگمانی اور بے یقینی کے سبب مجھ سے سرزد ہوئی، اور نہ ہی میرا گڑ گڑانا تمہارے کرب اور دکھ کو کم کر سکتا ہے، لیکن جو زیادتی میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اس کا ازالہ بس اسی طرح ممکن ہے کہ جو تم سے چھینا تھا اسے واپس لوٹا دوں۔ وہ شہرینہ کے ساتھ جنت کو اسوہ کے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ کاش تم نے اس وقت میری بات کا اعتبار کیا ہوتا فائق، تو آج یوں جھکے ہوئے سر کے ساتھ میرے سامنے نہ آتے۔ تمہارے بھائی اور بہن نے جو کیا وہ ان کی فطرت اور عمل تھا، لیکن تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، پھر کس طرح تم نے ان کی الزام تراشی پہ یقین کر لیا؟ یہ وہ سوال تھا جو اسوہ بارہا خود سے پوچھ چکی تھی، کئی بار اکیلے میں دہرا چکی تھی۔ جب بھی ماضی یاد آتا ایک ہی بات کانٹے کی طرح چبھتی کہ وہ جو محبت میں اعتبار نہ کر پائے اسے محبت کرنے کا حق کیوں کر ہوتا ہے۔ اسی بے یقینی کی سزا تو بھگت رہا ہوں، تمام عمر تنہا و بے سکون گزری ہے، آگے بھی تنہا رہوں گا۔ تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس اسوہ، روز حشر تم میرا گریبان نہ پکڑو، اس لیے اسے اس دنیا میں ہی تمہیں واپس دینے آیا ہوں۔ ہماری جنت جسے تم نے میری وجہ سے کھو دیا، لیکن میں تو اس معصوم کو تم سے چھین کر بھی بس دکھ اور تکالیف ہی دے سکا۔ آج سے اس کی ہر ذمہ داری اور اس کے مستقبل کے فیصلے کرنے کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے جنت کا ہاتھ اسوہ کی طرف بڑھایا۔ اسوہ نے بے اختیار بیٹی کو سینے سے لگاتے محبت سے اس کا ماتھا چوما، یوں جیسے دونوں جہان کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ میں تو اتنا بد نصیب ہوں کہ بدلے میں کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی فرض پورا نہ کر پایا پھر کس زبان سے حق مانگوں؟ فائق نے بے بسی سے اسوہ کے چہرے پہ جنت کو مل کر دکھائی دیتے سکون کو دیکھتے ایک نگاہ پاس کھڑے صائم پہ ڈالی۔ ایک ٹیس تھی جو دل میں اٹھی تھی۔ صائم نے خود پہ مرکوز نگاہوں کو محسوس کرتے فائق کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ اس سے خونی رشتہ ہونے کے باوجود ان کے درمیان احساس کا تعلق ندارت تھا، کیونکہ فائق نے اسے اپنی اولاد تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن آج جب ہر بات سامنے آ چکی تھی تو فائق کو اس سچ کو بھی ماننا ہی تھا۔ آنٹی میں جانتی ہوں ایسا کوئی لفظ نہیں ایجاد ہوا جو ماضی کی تکالیف کو ختم کر پائے، لیکن جو کچھ میری اماں نے آپ کے ساتھ کیا اس کے لیے میں بس آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آئی ہوں۔ اتنی دیر سے خاموش کھڑی شہرینہ نے آگے بڑھ کر اسوہ سے کہا۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود رفت نہیں مانی تو وہ خود فائق کے ساتھ چلی آئی تاکہ اسوہ سے معافی مانگ سکے۔ رفت کو آج بھی جھکنا منظور نہیں تھا، لیکن شہرینہ جانتی تھی وہ جو جھکنا نہیں جانتے وہ پھر تنہا رہ جاتے ہیں، جس طرح آج رفت سب کے جانے کے بعد تنہا ہو چکی تھی۔ بیٹیاں ہاتھ جوڑتی اچھی نہیں لگتی ہیں شہرینہ، پھر تم تو اس گھر کی ہونے والی بہو ہو۔ اسوہ نے بے ساختہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ شہرینہ نے حیرت و بے یقینی سے اسوہ کو دیکھا۔ اس کا تو یہی خیال تھا کہ اب جو حقیقت کھل گئی ہے تو یہ جاننے کے بعد کہ وہ رفت کی بیٹی ہے، اسوہ کبھی اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گی۔ وہ تو اب تک صائم سے نگاہ بھی نہیں ملا پائی تھی۔ تم سے پہلی ملاقات کے لیے کیا کچھ سوچا ہوا تھا میں نے، لیکن خیر اب وہ ساری کمی تم دونوں کی شادی کے موقع پہ پوری کروں گی۔ اسوہ نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپاتے مسکراتے ہوئے پاس کھڑے صائم کو دیکھا۔ ماں کی بات پہ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ ان سب کو ایک ساتھ خوش اور مطمئن دیکھ کر دل میں اٹھتی ٹیس کو دباتے فائق خاموشی سے واپس جانے کے لیے پلٹا، مگر وہاں موجود عاصم نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ فائق تم جب چاہو اپنے بچوں سے ملنے آ سکتے ہو۔ فائق نے پلٹ کر عاصم کو دیکھا۔ صائم اپنے پاپا سے نہیں ملو گے بیٹا؟ یقیناً اس نے فائق کا کرب محسوس کر لیا تھا۔ سالوں بعد عاصم نے اسوہ کو دل سے مسکراتے دیکھا تھا۔ سب خوش تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا آج کے دن کوئی دکھی دل کے ساتھ یہاں سے جائے۔ میں نے تو اسے صرف پالا ہے، لیکن یہ تمہارا بیٹا ہے۔ صائم نے عاصم کو دیکھا اور پھر سر ہلاتے آگے بڑھا۔ فائق نے بے اختیار بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ تم واقعی ایک عظیم انسان ہو عاصم، کاش میں بھی تمہاری طرح رشتوں کو نبھا سکتا
اس نے عاصم کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تشکر سے کہا اور تیز قدموں سے چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس سے زیادہ دیر وہ اپنے آنسوؤں اور جذبات پہ ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اسوا نے متشکر نگاہوں سے عاصم کو دیکھا۔ آج اسی کی بدولت اسوا اور سائم ایک باعزت زندگی گزار رہے تھے، ورنہ فائق جو کر چکا تھا اس کے بعد نہ جانے وہ کہاں در بدر بھٹکتے۔ لیکن جس بڑے پن کا ثبوت آج عاصم نے دیا تھا، اس نے اسوا کے دل میں اس کا مقام بہت اونچا کر دیا تھا۔ وہ سچ میں ایک عظیم انسان تھا، جیون ساتھی کے روپ میں اس کا سائبان تھا۔ سچ ہے، رشتوں کے پلڑے میں خلوص اور وفا محبت سے بہت وزنی ہوتے ہیں، اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا ان دونوں کا رشتہ جسے اسوا نے مکمل وفاداری سے نبھایا تھا تو عاصم نے بھی اس میں اپنے خلوص اور احسار کا حصہ ڈالا تھا۔ فائق نے اسوا اور عاصم سے درخواست کی تھی کہ جنت اور شہرینہ کی رخصتی اس کے گھر سے کرنے کی اجازت دی جائے۔ عاصم کو اس بات سے ہرگز اعتراض نہ تھا، کیونکہ یہ اس کا حق تھا۔ جنت کا رشتہ اگر اسوا کی مرضی سے ازلان سے طے کیا گیا تھا تو پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کی رخصتی فائق اپنے گھر سے کرے۔ دوسری طرف رفعت آج بھی شہرینہ اور سائم کی شادی کی مخالف تھی، لیکن فہیم نے بیٹی کا ساتھ دیا تھا۔ رفعت تو اسی دن خفا ہو کر گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن فہیم نے فائق اور اسوا دونوں سے معافی مانگ کر شہرینہ کی پسند پہ اپنی مرضی کی مہر لگائی تھی۔ شاداب کے اس طرح چلے جانے سے اسے ایک بڑا شاک لگا تھا، تو دوسری طرف رفعت کی من مرضیوں کے نتیجے میں اس عمر میں جو ذلت اٹھانی پڑی، اس کے بعد فہیم میں ایک بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ برسوں بعد آج اس کے گھر میں خوشی کے شادیانے گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا یہ خوشی عارضی ہے اور اس کے بعد ایک ابدی تنہائی ہوگی جو وہاں ہمیشہ اس کی ہمنوا بن کر رہنے والی ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ صبح کا بھولا شام ڈھلے گھر لوٹنا چاہے، یہ ہر بار ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم خود پیچھے پلٹنے کی لکیریں اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتے ہیں، پھر لاکھ کوشش کے باوجود واپس لوٹنا تو دور، پلٹ کر دیکھنا بھی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ کچھ خساروں کا ازالہ کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی آپ سب کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں کہوں تو مجھے یہ کہانی بہت اچھی لگی۔ شارٹ سٹوری تھی، لیکن پھر بھی اس میں ایک بہت ہی اچھا سبق تھا، وہ یہ کہ کبھی بھی دوسروں کی خوشیوں اور خوابوں کو روند کر اپنی خوشیوں اور خوابوں کا محل نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی کے آنسوؤں پر اگر آپ اپنی زندگی تعمیر کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ وقتی طور پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن آگے جا کر ذلت جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ ناکامی، بے سکونی، زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ سے چھن جائے گا۔ اپنی خوشیاں پوری کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنی خوشیاں پوری کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیوں کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھا جائے تو رفعت اپنے بھائیوں کے گھر میں رہ رہی تھی، اگر وہ پیار محبت سے رہتی، ان کا احساس کر کے رہتی، تو یقیناً ان کی اپنی زندگی بھی بہت اچھی ہوتی۔ لیکن انہوں نے اس میں بھی سازشیں کی، وہ اتنی خود غرض تھیں کہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کے گھر بھی اجاڑ دیے۔ تو یہ کوئی اچھی بات اور اچھی حرکت نہیں ہوتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بد دعا لگی، انہیں آہیں اور آنسو لگے، مظلوم کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا اور جو ہے اس کو بے گھر کیا۔ یہ سب جو ہے کر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مکافاتی عمل ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی دوسروں کو دکھ دے کر خوشیاں حاصل نہ کرے۔ بے شک اپنی خوشیاں حاصل کرنا اس کا حق ہے۔ دیکھیے، اگر وہ ایسا کرتا، فائق کے اسوا سے شادی نہ کرتا، بلکہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتا جسے وہ پسند نہیں کرتا، تو یہ یقیناً زیادتی ہوتی۔ اپنے بھائی اور بہن کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی اور لڑکی کو دکھ دیتا جب وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا، تو یہ دکھ دیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ کسی کی پوری زندگی برباد کی جا سکے۔ لیکن یہ دکھ دینا نہیں بنتا کہ آپ جو ہے اپنوں کی خوشی کے لیے کسی دوسرے کے دل کو دکھاؤ، اس کو چوٹ پہنچاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ محبت میں اعتبار بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے جو ہے اس شادی سے خوش نہیں تھے، تو رکاوٹیں پیدا کر سکتے تھے۔ پھر وہ اس کا شوہر تھا، 1 سال سے ساتھ رہ رہا تھا، اور شادی سے پہلے بھی ان کا آپس میں جو ہے تعلق رہا تھا۔ تو کیا وہ نہیں جانتا تھا اسوا کے کردار کے حوالے سے، جو اس نے اتنا بڑا الزام لگنے پر جو ہے اس پر اعتبار کر لیا اور اسوا کا اعتبار نہیں کیا؟
تو یہ جو ہے چیزیں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جذباتیت میں لیے گئے فیصلے یہ زندگی پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں، تو انسان کو سوچ سمجھ کے کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو دوسروں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں تو یقیناً خود بھی کبھی آباد نہیں رہتے، برباد ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کہانی میں یہی انجام ہوا ہے برا کرنے والوں کا، جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ خود بھی پھر کبھی سکون نہیں پاتے۔ تو آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ کبھی ایسا مت کیجیے، ہمیشہ جو ہے دوسروں کو آسانیاں دیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو خوشیاں دیں، تو آپ کو بھی وہی کچھ ملے گا۔ اور اگر آپ دوسروں کو دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، کسی کا دل دکھائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ تو احتیاط کیا کریں، خوش رہنے کے لیے خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔